اطلاع کی کسی نے اٹھایا اور چلتی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیا اور بغیر اطلاع کے ہمیں اتار لینا ہے۔ یہ زندگی کے وہ لمحے، وہ گاڑی کے اندر گزرنے والا ٹائم ہے جس میں بیٹھنے کا بھی ہمیں پتہ نہیں اور جس میں اترنے کا بھی پتہ نہیں۔ ہماری پیدائش کا وقت کا ہمیں پتہ نہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں دنیا سے جانے کا پتہ نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے، ایک ناسمجھ نادان کم عقل آدمی بس میں بیٹھ جائے اور وہ سواریوں سلجھتا رہے، کبھی اس بات پہ کہ اپنے پاؤں پیچھے کرو، کبھی کہے میں نے کھڑکی کی طرف بیٹھنا ہے، کبھی کہے میں نے پیچھے بیٹھنا ہے، کبھی کہے کسی سواری کو اپنا سامان اٹھاؤ، کبھی کہے میں نے فرنٹ میں بیٹھنا ہے۔ یعنی اسی طرح کی گفتگو کے اندر ٹائم ہو جائے، کبھی وہ جھگڑتا رہے، کبھی کچھ کرتا رہے۔ یک لخت اس کی نظر باہر پڑی تو باہر کھڑکی کے باہر دیکھا کہ بہترین مناظر ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، اعلیٰ قسم کے درخت اور پھول ہیں، اور اس وقت اسے افسوس ہوا ہو میں نے اپنے سفر کا ٹائم ان بے مقصد کاموں میں الجھا دیا، میں نے باہر کے نظاروں کو دیکھا ہی نہیں۔ اینڈ اس ٹائم اس کی وہاں سے اتار کر اسٹیشن آ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کبھی بھائی سے الجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی بیوی سے الجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور دوست سے الجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے اترنے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ سارے خلاصے کی بات ایک ہے، اپنا ہر کام اللہ کے لیے کیا کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق کیا کرے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیوں کو سر پہ رکھ کر اپنے آپ کی زندگی تباہ کرنے کے بجائے پریشانیوں کا حل کیا کریں۔ پریشانیوں کو وہیں پہ چھوڑ کر زندگی آگے گزر جاتی ہے۔ آج جب ہم پلٹ کر دیکھیں گے ہمیں خوشیاں ملے گی۔ ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر، ٹائم کی قلت ہے، معذرت کے ساتھ 1-2 منٹ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے اور کبھی ان کا منہ چومتا ہے، کبھی کسی پوتے کو اپنی جھولی میں رکھتا ہے، کبھی کاندھے میں رکھتا ہے، اور اپنے منہ سے کہتا ہے وارے در گزر، وارے در گزر، وارے در گزر۔ ایک دن اس کی بہو کہتی ہے ابا جان آپ اکثر کبھی روٹی کھاتے، کبھی کوئی کام کرتے، آپ اکثر یہ کہتے ہو وارے در گزر، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹا بات یہ ہے، میری شکل و صورت تم دیکھتی ہو، میرا رنگ کالا سیاہ ہے، جو تمہاری والدہ تمہاری ساس تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی، جب ہم آ رہے تھے راستے میں ایک گاؤں سے لے کر دوسرے گاؤں میں، اپنے گاؤں میں آ رہے تھے، ان کے گھر سے الوداع ہو کے آ رہے تھے، میری شکل و صورت کی وجہ سے میں اسے پسند نہیں آیا، مجھے اس نے کہا مجھے پانی چاہیے، میں راستے میں کنویں کے اندر لٹک کے پانی نکالنے لگا، اس نے مجھے پکڑ کر گرا دیا اور واپس چلی گئی، اور جا کر اپنے گھر یہ بتانا چاہتی ہوگی کہ وہ راستے میں حادثہ ہوا، وہ ختم ہو گیا، جان چھوٹ گئی، لیکن ہوا یہ میری جان بچ گئی۔ میں وہاں سے نکلا سیدھا اس سے پہلے گھر، مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ تیرا کیا ہوا، تو کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ادھر سے لڑکی کا باپ آ گیا، لڑکی سوچتی ہے اب میری شکایت لگائے گا، میرا باپ مجھے برا بھلا کہے گا، مجھے سزا دے گا۔ جب میرے باپ نے پوچھا، یعنی لڑکی کے باپ نے پوچھا کیسے واپس آنے ہوا، تو لڑکے نے کہا آپ کی بیٹی ہے، چند دن آپ کے ساتھ اور رہ لے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ واپس آنا موقع ملے نہ ملے۔ یعنی اس عیب کے اوپر اس نے پردہ ڈالا، وہ پردہ ڈالنے کی وجہ سے آگے زندگی چلتی گئی۔ آج میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں۔ میاں ہماری زندگی میں بڑی الجھنیں موجود ہیں، اور ان الجھنوں کا ایک ہی حل ہے واعفو واصفحوا۔ اگر اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانو، معاملات کو حل کرنے کی کوشش